فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، ذکر و فضائل اہل بیت علیہ السلام، مناقب اور ان کی عظمتوں کا ذکر مسلسل آپ ایام اعزاء میں سماعت فرما رہے ہیں. اہل بیت کی فضیلت اور فضائل اور عظمت جتنا بھی ہم بیان کریں، ہم حق پہ فضیلت ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ فضیلتوں کا سمندر ہے. وہ فضیلتوں کی ایک دنیا ہے ان کی، اور خود ارشاد فرمایا کہ لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. جب اہل بیت سے کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا تو اہل بیت کی فضیلت میں ہم کسی کو ان سے ملا نہیں سکتے، کسی کو ان کے لیے مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی معرفت اہل بیت حاصل کرنا چاہیں، جس طریقے سے خدا کی معرفت اور حق کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کی واقعی معرفت حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے. صلوات دیجیے. تھوڑا سا قریب کرنے کے لوگ صحیح سے بیٹھ جائیں. اس کے بعد یہ جھکا سب صحیح. تو عزیزوں، رسول کرام اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین. دیکھیے، دو طرح کا دنیا میں وجود ہے، دو طرح کی حقیقت کسی بھی چیز کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ وہ چیز موجود ہو، پائی جاتی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو باقی رکھا جائے. کسی چیز کو وجود میں لانا جتنا مشکل ہے، اس کو باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کسی تنظیم، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، کوئی امام باڑہ، کوئی مسجد، کچھ بھی قائم کرتے ہیں،
تو قائم کرنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کو سسٹمیٹک چلایا جائے. یہ سب جانتے ہیں. اسلام بھی کچھ ایسے ہی تھا. اسلام کوئی آسان طریقے سے نہیں پھیلا ہے، کیونکہ ایک نیا دین تھا، نیا مذہب تھا، اور اسلام سے پہلے جو دوسرے مذہب پہ لوگ تھے وہ فالو کرتے تھے. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان جس چیز کو فالو کرتا ہے اس کو چھوڑنے سے جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کوٹ کیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اسلام کی طرف آؤ اور دعوت اسلام کو قبول کرو، تو جواب کیا دیتے تھے کہ وہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیے جو اللہ نے اب نازل کی ہے، جیسے گزشتہ نبی گزشتہ انبیاء پہ نازل کرتا رہا، اسی طریقے سے جیسے دنیا کی ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے اسی طریقے سے شریعت بھی اپڈیٹ ہوتی ہے. آج کا انسان اور 10,000 سال پہلے کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. تو کیوں پایا جاتا ہے؟ کس بیس پہ پایا جاتا ہے؟ کہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہے، آج کا انسان کے اندر شعور زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، بہت سی چیزوں کے سمجھنے اور فہم و درک و ادراک کی صلاحیت گزشتہ انسان سے تک ہم دیکھتے ہیں تو بہت فرق ہے. 10,000 کیا بلکہ آج سے 50 سال پہلے کے انسانوں کو آج کے انسانوں سے معیار کر لیجیے، قیاس کر لیجیے. جو جاہل انسان تھے، گاؤں دیہات میں رہنے والے انسان تھے، ان میں اور آج کے پڑھے لکھے انسانوں میں، آج کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے انسانوں میں جو دنیا کی ہر چیز کو درک کر رہے ہیں، ہر بڑے چھوٹے کو دیکھ رہے ہیں، ہر اچھے برے کو سمجھ رہے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو شریعت بھی جیسے انسان ترقی کرتا ہے ویسے ہی شریعت بھی اپڈیٹ ہوتی جاتی. ہر زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے شریعت نازل ہوتی رہی. اور انسان وہ پہلا انسان اور پہلی شریعت تھی جو جناب آدم لے کر آئے، لیکن یہ اپڈیٹ ہوتی گئی، اپڈیٹ ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخری دین اسلام کی شکل میں ظاہر ہوا. تو اب اس اسلام کو بہت سے لوگ ماننے کے لیے انکار کر رہے ہیں. تو کتنی زحمتوں سے اسلام ہم تک پہنچا. رسول کرام اسلام نے بہت زحمتیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہماری زبان میں، بہت کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، کتنی زحمتوں سے اسلام پھیلا. تو یہ اسلام جو اتنی مشقت سے اتنی زحمت سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا، خود اس اسلام کو باقی رہنا یا باقی نہیں رہنا ہے. کیونکہ اسلام تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. یعنی ہم جو قانون لے کر آئے ہیں وہ 50 سال 100 سال 1000 سال کے لیے نہیں لے کر آئے، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے قانون اسلام آیا ہے. یہ قانون اسلام صبح قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو اب اس اسلام کو آگے جانا ہے، یہ ٹھہرنا نہیں ہے، اسے رکنا نہیں ہے. تو اگر یہ اسلام جس مشکل کے وقت میں پڑ گیا تھا جب امام حسین نے قیام کیا، اگر وہ قیام نہ ہوتا تو اسلام مٹ جاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین من وانا من الحسین کی ایک تفسیر یہی ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جس اسلام کو محمد وجود میں لائے ہیں اس اسلام کو حسین باقی رکھنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی بقا اس کے مقصد سے بقا سے ہوا کرتی ہے. اگر انسان کا مقصد باقی ہے تو انسان زندہ ہے، انسان کی آواز باقی ہے تو انسان زندہ ہے، انسان کا پیغام باقی ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے. رسول گرامی اسلام کی حیات اسی شکل میں ہے کہ جب رسول کا پیغام باقی ہو، رسول کا مشن باقی ہو، رسول کا میسج باقی ہو، تب ہم یہ کہیں گے کہ رسول جو آئے تھے آج دنیا میں آج بھی زندہ ہیں. کیونکہ انسان کی بقا ظاہری حیات سے نہیں ہوا کرتی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کو بظاہر حسین والوں کو ختم کر دیا گیا، کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، یزید مر گیا. کیوں حسین زندہ ہیں؟ تم نے بظاہر حسین کی جان لے لی، ان کو شہید کر دیا، لیکن جو مقصد حسین ہے آج بھی زندہ ہے، نام حسین ہے وہ آج بھی زندہ ہے. صلوات بھیجے
ہر انسان کی جو بقا ہے اس کے مقصد سے باقی رہتی ہے، اس کے مشن سے باقی رہتی ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہے. ان جندنا لہم الغالبون، ہمارا لشکر جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہے. وہ کیسے غالب ہے؟ تلواریں کھا کے غالب ہے، قتل ہو کر غالب ہے، شہید ہو کر غالب ہے. بظاہر اگر ہم دیکھا جائے تو امام حسین کے قیام کا کیا نتیجہ نکلا، لیکن نہیں، جو مقصد امام حسین تھا وہ زندہ ہو گیا. اور مقصد امام حسین کیا تھا؟ جب امام حسین نے قیام کیا تو اپنے مقصد کو بھی ظاہر کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا خروج اور میرا قیام کس لیے ہے؟ تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. مقصد اصلاح ہے امت کی. امت کی اصلاح کیسے ہوتی؟ امت جو کہ گمراہی میں تھی، امت جو کہ ضلالت میں تھی، غالبی طور پر دیکھا جائے تو امت اسلام ہدایت کے راستے سے ہٹ چکی تھی. کون تھا صحیح اسلام کا فالو کرنے والا؟ آپ دیکھیے جب امام حسین نے آواز بلند کی ہے تو کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ آئے؟ صرف 72 لوگ. کتنے قریبی تھے جو آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نصیحتیں ضرور کر رہے تھے کہ نہ جائیے، خود جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، خواتین کو نہ لے جائیے. لیکن ساتھ کتنے لوگ آئے؟ 20 سے 22,000 نامے لکھے گئے ہیں کوفے سے کہ امام حسین آپ آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے. 22,000 نامے لکھے گئے. ٹھیک ہے آپ انہیں کوفہ نہیں بلا پائے، لیکن آپ کو جب میسج ملا کہ حسین کربلا میں گھرے ہوئے ہیں تو کتنے لوگ مدد کرنے کے لیے؟ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور کہا کہ ہمیں حسین کی مدد کے لیے جانا ہے؟ بہت گنے چنے لوگ تھے. ابھی ابن مظاہر جیسے 2-4 آ گئے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری اسلام جو حقیقی اسلام تھا وہ ظاہری اسلام اس کو مٹا رہا تھا. جو اس اسلام کو رسول گرامی اسلام نے پھیلایا تھا وہ اسلام ختم ہو چکا تھا. اسلام ملوکیت میں تبدیل ہو چکا ہے. اس میں بادشاہیت میں، ملوکیت میں. تو وہ اسلام کیا رسول گرامی اسلام بادشاہ بن کر آئے تھے، دنیا کے حاکم بن کر آئے تھے کہ ہمیں حکومت کرنا ہے؟ تو پھر رسول میں یعنی جو الہی نمائندہ ہوا کرتا ہے، جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پروفٹ ہوتا ہے، الہی نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ شخص جو بظاہر دنیا پر لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اگر یہ بھی حکومت کریں اور وہ بھی حکومت کریں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے اللہ نے کبھی بھی اپنے خاص نمائندوں کو حاکم بنا کر نہیں بھیجا، رسول یا امام بنا کر بھیجا. ہم اسلام کو ملوکیت میں تبدیل کر رہے تھے، بادشاہیت میں تبدیل کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد جو بھی کرسی خلافت پہ بیٹھ جائے، جو بھی ظالم قاتل گیا گزرا کسی بھی طریقے سے طاقت کے زور پر، پاور کے زور پر آ کر کرسی خلافت پر بیٹھ جائے، اس کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر کی تفسیر بن گئی تھی. بھائی چہرہ اسلام بگاڑا جا رہا ہے، نہیں بگاڑا جا رہا ہے؟ آج بھی دنیا میں دیکھیے تو حقیقی اسلام کے فالو کتنے ہیں؟ فالوور حقیقی اسلام کو فالو کرنے والے کتنے ہیں؟ اور ظاہری بناوٹی اسلام کے فالو کرنے والے کتنے؟ چاہنے والے کتنے؟ ہم ان کے شاید 1 ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے وہی اسلام جو بناوٹی تھا، جو منحرف تھا، جو ہدایت کے راستے سے ہٹ چکا تھا، اس اسلام کو دنیا میں کتنا پھیلا دیا گیا. ہماری تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ حقیقی اہل بیت کے اسلام کو ماننے والوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہو. لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ 200 سے 250 کروڑ. دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، کرسچن کے بعد. تو وہ جو حقیقی اسلام تھا وہ خانہ نشین ہو گیا، اور جو ظاہری اسلام تھا جہاں پہ صرف
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، عمل کا کوئی خبر ہی نہیں، قانون کی کوئی خبر ہی نہیں، وہ اسلام دنیا میں کہاں تک پہنچ گیا؟ تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اکثر لوگ غافل ہیں۔ تو کبھی بھی کثرت پہ نہ جائیے، اسلام ہمیں کثرت کی طرف جانے کی طرف نہیں سکھاتا۔ اور جو اسلام میں جنگیں ہوئی، کفار کی تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہمارے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مقدار میں ہے، ہمارے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوالٹی نہیں ہے تو کوانٹیٹی کسی مطلب کی نہیں۔ سیاہی لشکر، فارسی میں کہا جاتا ہے سیاہی لشکر، دور سے دکھتا بہت بڑا لشکر، کالا لشکر، لشکر کی سیاہی، سیاہی لشکر اسلام نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، لیکن کیسے بھاری پڑے۔ امام آخر الزمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو آپ کے اصحاب خاص کتنے ہوں گے؟ 313 ہوں گے، وہی جو بدر میں تھے وہی ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے عزیزوں کہ ہمیں کوانٹیٹی نہیں بڑھانی ہے، مقدار نہیں بڑھانی ہے، کوالٹی بڑھانی ہے، اخلاص بڑھانا ہے، خلوص بڑھانا ہے۔ حسین بظاہر 72 لے کر آئے تھے، لیکن اس 72 میں اتنا خلوص تھا اور اتنی کوالٹی پائی جاتی تھی کہ آپ دیکھیے کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کربلا اور کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کس عزت و احترام سے لوگ کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یزید ختم ہو گیا، یزید لعنتوں کا طوق پہن کر قیامت تک کے لیے ملعون بن گیا، جبکہ اس کا لشکر، اس کا سیاہی لشکر، اس کی تعداد کتنی زیادہ تھی؟ دیکھا آپ نے کتنا زیادہ لشکر بھیجا گیا تھا کربلا میں۔ تو بظاہر تو انہیں فتح ملی، بظاہر تو انہیں کامیابی ملی، لیکن یہ کامیابی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے نام سے زندہ رہنا ہی دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ حق کے نام پر زندہ رہنا ہی دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، ورنہ تو دنیا میں ابلیس بھی ہے، اور وہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک چلے گا، اور سب کوئی جانتا ہے، خناس ابلیس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ تو شہرت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھائی والی شہرت، ایک برائی والی شہرت۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بیماری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھائی والی نہ ملے تو برائی والی مل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھے عنوان سے شہرت نہ ملے تو بری صحیح، لیکن آپ دیکھیے جو خیر کا نمائندہ ہے، جو رحمان کا نمائندہ ہے، جو انبیاء اور رسول کا نمائندہ ہے، اور جو شر کا نمائندہ ہے، ان دونوں میں کہاں سے برابری ہو سکتی؟ قرآن نے اس کو بار بار کوٹ کیا، کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ خیر و شر برابر نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ علم و جہل برابر نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، خدا نے چاہا تو ہم خیر کا نمائندہ بن کے دنیا میں پیش ہوں گے، شر کا نمائندہ نہیں بنیں گے۔ ہمیں خیر کا نمائندہ بننا ہے، شر کا نمائندہ نہیں بننا۔ امام حسین قیام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو اس کی حقیقت سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ اے دنیا والوں تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر آویزان ہے۔
زبان تک دین ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ دینداری کے موقع پر دینداری کا بہت دعویٰ کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا تلخ حقیقت ہے لیکن سن لیجیے کہ دینداری کا بہت دعویٰ کرتے ہیں. جہاں کچھ ان کی کہیں گاڑی پھنس گئی, کچھ کام پھنس گیا, ہاں کچھ مصیبت آ گئی یا کچھ کسی سے معاملہ کرنا ہے تو ایسا ظاہر کریں گے کہ ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے نا. زبانی دعویٰ کر لینا دین کا بہت آسان ہے, اور ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا دیندار, ہم سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں تک. پتہ کب چلتا ہے کہ حقیقی دیندار کون ہے, حقیقی اللہ والا کون ہے, حقیقی حسین والا کون ہے. حسین کا دعویٰ کر لینا آسان ہے کہ ہم حسین والے, اور یہ کہہ لینا بھی آسان ہے کہ آقا ہم آپ کو ماننے والے. یہ کہنا کہ ہم حسین والے ہیں آسان ہے, لیکن حسین یہ کہیں کہ تم ہمارے والے ہو یہ مشکل. جب ادھر سے آواز آئے کہ تم ہمارے والے ہو تب ہم حقیقی حسینی بنتے ہیں, ورنہ حسینی کا دعویٰ کر لینا آسان ہے. آج ہماری مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر ہمارے بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان یہیں تک ہے, بنگلہ دیش بھی شامل کر لیجیے, یعنی یہی جہاں جو پہلے ایک ہی خطہ تھا اور ایک ہی ملک تھا اور ایک ہی کلچر آج بھی ہے, ایک ہی شکل و شمائل اور ایک ہی کھانا پینا اور تقریباً ایک ہی موسم, یہ تمام چیزیں ایک ہیں. آج بھی ہمارے کلچر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجلسوں کے کلچر میں ذکر فضائل اہل بیت بیان ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اہل بیت کو ہم نہیں پہچانوائیں گے تو کون پہچانوائے گا, اہل بیت کو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ منبر جو ہے نا یہ بہت بڑی امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی. ہمارے یعنی ہم خطیب, عالم, مولانا, مولوی, مجتہد جو بھی یہاں آتا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی امانت ہے, اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی امانت ہے. کہیں مولانا یہ کیسے, آپ کے لیے امانت ہے, سمجھ میں آتا ہے آپ جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کچھ سناتے ہیں, ہمارے لیے کیسے امانت ہے. دیکھیے ہم بیٹھتے ہیں لیکن اس پر بیٹھنے میں آپ کا بھی بہت رول ہوتا ہے. اس ممبر کی بات نہیں کر رہے ہیں, یعنی جتنے بھی ممبر ہمارے بر صغیر میں ہیں, اور ممبر تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ممبر تو سب رسول اللہ سے اور اہل بیت سے منسوب ہے. اس لیے ممبر چاہے گھر کے عزا خانے کا ہو یا وہ بڑے امام باڑے اور چھوٹے امام باڑے کا ہو یا کسی درگاہ کا ہو, ممبر تو ممبر ہوتا ہے. لیکن ہم اسے بڑا اور چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ فلاں کا بہت بڑا ممبر ہے, فلاں جگہ کا بہت بڑا, یعنی بڑا پروگرام ہوتا ہے اس لیے ممبر بڑا ہے, چھوٹا پروگرام ہوتا ہے اس لیے ممبر کیا ہے, چھوٹا ہے. تو ممبر چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا, ہم ہیں جو ممبر کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتے ہیں. ارے بہت بڑے ممبر سے خطاب کرتے ہیں, توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ کچھ حقائق ہیں ان کی طرف ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بڑے ممبر سے خطاب کرتے ہیں, تو ممبر تو بڑا نہیں ہوتا. ہاں اس کی زینے ضرور بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہری شکل و شمائل میں بڑا ہو سکتا ہے, لیکن عظمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ کوئی ممبر بڑا ہے نہ کوئی ممبر چھوٹا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. ظاہری شکل و شمائل میں بڑا ہو سکتا ہے, اسٹیپ کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے, لیکن بحیثیت ممبر کوئی ممبر نہ بڑا ہوتا ہے نہ کوئی ممبر چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ اس ممبر سے فضائل اہل بیت بیان ہوں گے. بے شک بہت اچھی بات ہے فضائل اہل بیت بیان ہوں, لیکن ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے کلچر میں. اب وہ کمی کہاں سے آئی, وہ کیسے یہ وارد ہوئی اور آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے, جس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے, اور ضروری ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ ممبر پہ آنے والے کے خطاب کی کامیابی کا معیار, توجہ کریے میرے الفاظ پر, کہ ممبر پہ جو آ رہا ہے اور جو وہ خطاب کر رہا ہے اس نے اچھا خطاب کیا یا برا خطاب کیا,
ہاں کامیاب مجلس پڑھی یا کامیاب مجلس نہیں پڑھی، اس کا جو ہم نے معیار طے کر رکھا ہے اور معیار بنا رکھا ہے وہ بالکل اسلامک معیار نہیں ہے. شاید تھوڑی سی حقیقت تلخ ہو لیکن توجہ چاہتا ہوں، وہ بالکل اسلامک معیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے اپنی مجلسوں کی کامیابی کا اور ممبر کے بڑا اور چھوٹا ہونے کا لوگوں کے اعتبار سے، میرے نام میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں، یہ بنا رکھا ہے کہ کس مجلس میں لوگ زیادہ محظوظ ہوئے، زیادہ سبحان اللہ کا، زیادہ واہ واہ کا، مجمع کھڑا ہو گیا. تو خدا کو حاضر و ناظر جان کے بتائیے، کیا فضائل اہل بیت بیان کرنے کا معیار یہی ہے کہ اگر آپ نے مجمع کو کھڑا کر دیا تو مجلس کامیاب ہو گئی، فضائل اہل بیت بیان ہو گیا، اور اگر مجمع خاموشی سے سنتا رہا تو مجلس ناکام ہو گئی اور فضائل اہل بیت بیان نہیں ہوا؟ یہ ہے بھائی نہیں بھائی؟ اللہ بتائیے کہ ہم نے دو جملہ لیا اور گھما کے اور یہاں سے اور وہاں سے ادھر سے داد دو، پیچھے کا مجمع کیوں نہیں بولا اور آگے کا مجمع کیوں نہیں بولا؟ کیا اس سے فضائل اہل بیت بیان ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث و روایت و تاریخ و سیرت اہل بیت بیان ہونے سے فضائل اہل بیت بیان ہوتا ہے؟ اچھی انداز میں گفتگو کرنے سے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے فضائل اہل بیت بیان ہوتا ہے. آج ہم نے ممبروں کو معیار کیا کر دیا؟ جو جتنا زیادہ چلا لے رہا ہے، یعنی چلانا فضائل اہل بیت کا معیار ہے. جو جتنی زیادہ آواز بلند کر لے رہا ہے، کیا آواز کا بلند کرنا فضائل اہل بیت کا معیار ہے؟ کیوں ہم نے اسے اپنا کلچر بنا لیا ہے؟ جس کے نتیجے میں ابھی ہم نے مجلس پڑھی، کل پرسوں ایک جگہ مجلس، اچھے خاصے لوگ، ہم نے کہا آج آپ ممبر پہ کس کو لاتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خطیب ہے یا نہیں، کلیجے میں جان ہے یا نہیں، چلاتا ہے یا نہیں. واقعیت میں اشارہ کر رہا ہوں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ میں ہی بیٹھا ہوں، ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے حاضر. کہ آج ہم نے معیار کیا بنا لیا کہ کون خطیب کتنا زیادہ مجمع کو کھڑا کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، شور مچا لیتا ہے، مجمع سے واہ واہ نکلوا لیتا ہے. یعنی فضائل اہل بیت کا معیار بیان کرنے کا یہی ہے کہ یہ کروا لے، اور جو یہ نہ کر پائے، نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم عالم کو ممبر پہ لانے سے کتراتے ہیں. تو یہ ممبر کس کے لیے بنا تھا؟ آپ نے مولا کائنات کے زمانے میں کیا ہوا؟ مولا کائنات کے زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ علی کا حق چھین لیا گیا، انہیں گوشہ نشین کر دیا گیا، اور کچھ لوگ کرسی خلافت پر بیٹھ گئے، یعنی ممبر رسول پر بیٹھ گئے، اور علی کو گوشہ نشین کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ علی وہ حکومت و سیاست کے داؤ پیچ کہ کچھ غلط اور کچھ صحیح اور کچھ حق اور کچھ باطل اور کچھ اچھا اور کچھ برا اور کسی کی خوشنودی، علی نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہتے تھے. پتا تھا کہ علی حق پرست تھے، علی عدالت پرست تھے، اس لیے علی گوشہ کنار ہو گئے، خانہ نشین ہو گئے، اور ایسے لوگ کرسی خلافت پہ آ کے بیٹھ گئے. تو اگر ہم ان معیار کے تحت عالم، کیونکہ معیار ہمارا کیا ہے کہ رسول کے بعد جانشین رسول کرسی خلافت پر وہی بیٹھے گا جو سب سے زیادہ عالم ہوگا، سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ دین کو سمجھا ہوگا. یہی معیار ہے یا نہیں ہے؟ اسی بنیاد پر تو آپ دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں کہ تم نے کیوں علی کا حق غصب کر لیا، جس کو ممبر پر بیٹھنا چاہیے تھا اس کو ممبر سے تم نے اتار دیا. توجہ چاہتا ہوں، یہی تو ہوتا ہے کہ جس کو ممبر پہ بیٹھنا چاہیے تھا بعد رسول، اس کو ممبر ملا ہی نہیں. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جس کو ممبر پہ بیٹھنا چاہیے، جو دنیا میں جو ہمارے علماء میں سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ عدالت پرست ہے، کیا ہم نے انہیں ممبر دیا؟ تو جب نہیں دیا تو پھر کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا دین ویسا ہو کہ وقت کے امام ہم سے ملنے آئیں؟ پھر کیا ہماری توقع ہے کہ ہمارا دین ویسا ہو کہ امام کی عنایت خاص ہمارے شامل حال ہو؟ پھر کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری نسل نیک و صالح و با کردار نکلے؟ کیونکہ یہ معیار اسی زمانے سے ہم نے لیا ہے، رسول کے زمانے سے لیا ہے کہ بھائی رسول کے بعد ممبر رسول پر مقام رسالت پر وہی بیٹھے گا جو عالم الناس ہوگا، جو دنیا کے
دنیا میں سب کی نگاہ میں سب سے زیادہ عالم ہوگا. کس چیز سے عالم ہوگا؟ شریعت سے آگاہ ہوگا، دین سے آگاہ ہوگا، دنیا سے آگاہ ہوگا. یہی ہے نا، عالم الناس ہوگا، ازہد الناس ہوگا. علی مولا کائنات کی خلافت بلا فصل ہونے کی دلیل کیا آپ پیش کرتے ہیں؟ رسول گرامی اسلام نے غدیر خم میں جو اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کس بیس پہ اعلان کیا؟ کیوں نہیں کسی اور کے لیے اعلان کر دی؟ ایک صلوات بھیجے بھائی بیس پر اعلان کیا؟ کیوں نہیں کسی اور کے لیے اعلان کیا؟ اس لیے کہ داماد تھے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ رشتہ دار تھے؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیوں اعلان کیا؟ کہ بھئی اللہ کا حکم تھا اور صلاحیت رکھتے تھے. اللہ کا ایسے حکم نہیں کر دیتا کہ کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا. خدا کیا کہتا ہے؟ اس کو بناؤ، اس کو ہم نبی اور امام بنائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ لیاقت رکھتا ہوگا، سب سے زیادہ عالم ہوگا، سب سے زیادہ عادل ہوگا، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ زاہد ہوگا. اسی کو ہم بنائیں گے. تو جب معیار ہمارا یہی ہے کہ ممبر اور اس ممبر پر جس پہ رسول بیٹھا کرتے تھے اور وہ ممبر ہمیں وراثت میں ملا، رسول کے بعد اس ممبر پہ علی کو بیٹھنا چاہیے، تو اس معیار کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے اس ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب ممبر پہ آئے تو وہی چیزیں بیان کرے جو حقائق دین ہے، جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اسی طریقے سے ممبر پر بھیجنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے بھیجا جائے جو حقائق دین ہمارے لیے واضح کر سکے، جو ہمیں خوشحال کر کے چلا جائے، کہ جس کی باتوں سے 1 گھنٹہ ہمیں لطف اندوزی ہو. ممبر اس کے لیے نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہمارا کیسے ٹائم گزر گیا، بہت اچھا لگا، بہترین مجلس تھی، کیونکہ ہمیں 1 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلا. پتہ چلنے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں، اگر پتہ ہی نہ چلے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ صلوات بھیجے اور محمد والے. کچھ پتہ چلے، کچھ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں، اور یقین مانیے کہ یہ قابل تبدیل ہے. ایسا نہیں کہ ہم اکیلے ہیں، اس دنیا میں ہو رہا ہے. صرف ہم نے تھیوری نہیں پیش کیا ہے، بلکہ پریکٹیکل. آج ایران و عراق میں کہ دنیا شیعت کی سب سے بڑی طاقت یہی پر موجود ہے، اور سب سے زیادہ شیعہ اور جہاں سے ہم فالو کرتے ہیں کہاں ہے؟ بھئی ایران ہے یا عراق ہے، یا نجف کو فالو کرتے ہیں، قم کو فالو کرتے ہیں، یا وہاں کے شیعوں کو فالو کرتے ہیں. آپ وہاں کے ممبروں کا معیار جا کے دیکھ لیجیے. وہاں چلانے والا اچھا خطیب نہیں ہوتا، جو جتنے آرام سے بات کو سمجھاتا ہے، لوگوں تک منتقل کرتا ہے، وہ سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے. یہ وہاں کے علماء اور مومنین نے معیار کو بیان کیا. معیار اس طریقے سے بنایا ہے. ہم نے معیار کیا کیا؟ کون زیادہ ممبر پہ زیادہ اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، شور شرابے سے. بھائی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ممبر. ممبر دین بیان کرنے کے لیے. آپ فضائل اہل بیت بے شک بیان کریے. آپ اب دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے برے نتائج کیا ہیں. کیونکہ ہم نے معیار یہ بنا دیا ہے کہ جب مجلس شروع ہو تو جیسے ہی خطیب 2-4-5 منٹ اپنی تمیدی، 5 منٹ تک کوئی تصور نہیں، 2-4-5 منٹ تک اگر ایسی تمیدی گفتگو چلی تو کوئی بات نہیں. 5 منٹ بعد اگر مجمع کی آواز بلند نہیں ہوئی تو مجلس خراب ہو. اب وہ خطیب بیچارہ کہتا ہے کہاں سے جملے لائیں، کہاں سے جملے نکالیں. تو اب وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے جملے نمک مرچیں لگا کے بے خدا یہی ہے. کہاں ہے کہ جو قاعدے کی باتیں کرنے، یا ان جملوں میں کیا ہوگا، یا ان کے طنز ہوگا، یا ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا. وہ نہیں تھے، یہ ایسے تھے. ٹھیک ہے تھے، آپ بیان کریے، لیکن ہر لفظ پہ پھر کیا میں نے کہہ دیا، آپ نے سنا نہیں، ہاتھ نہیں بلند ہوئے تو اس کا مطلب کہ آپ کے خون میں طہارت نہیں. لو بھیا، خون کی طہارت کی بھی سند دینے لگے آپ. بھئی ہاتھ بلند ہونے سے خون کی طہارت کی سند ملے گی؟ کیا جہالت کی بات ہے. کیسے یہ ممبروں کا معیار بنا؟ کیوں بنا؟ کس نے بنایا؟ ہم آپ ہیں، کوئی اور نہیں.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ خود چاہیں کہ اپنی حالت کو بدلیں۔ عزیزوں ہمیں چینج ہونا ہوگا، دنیا اپڈیٹ ہو گئی، شریعتیں اپڈیٹ ہو گئیں۔ آدم کے پاس جو شریعت تھی وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھی، موسیٰ کے پاس جو شریعت تھی وہ عیسیٰ کے پاس نہیں تھی، عیسیٰ کے پاس جو شریعت تھی اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام آئے، ان کے پاس وہ شریعت ہے، دوسری شریعت ہے۔ تو شریعتیں اپڈیٹ ہوتی رہیں، زمانہ بدلتا رہا۔ آج دنیا انٹرنیٹ کا ہو گیا، سوشل میڈیا کا ہو گیا، اسپیچیں سنتے ہیں، موٹیویشنل اسپیچیں سنتے ہیں، لیکن ممبر سے وہی چلا آ رہا ہے جو 40 سال پہلے۔ 40 سال پہلے مائک نہیں تھا، چلانا پڑتا تھا آواز پہنچانے کے لیے۔ 100 سال پہلے مائک نہیں تھا، مجمع زیادہ ہوتا تھا تو خطیب بیچارہ چلاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم اس بیچارے خطیب یا عالم یا مولانا جس سے ہے نہیں، آپ ویسے ہی چلائے جیسے 50 سال پہلے چلایا جاتا تھا۔ بھیا آپ تو آج، پہلے تو ہاتھ کا پنکھا چلتے تھے، ہاں، اس کے بعد آپ نے یہ پنکھا لے آئے، اس کے بعد کولر لائے، اب کہتے ہیں کہ اے سی کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ تو آپ تو اتنا اپڈیٹ ہو گئے، اور مولانا ویسے ہی چلاتا رہے۔ آپ تو اے سی کے بغیر رہنے کو نہیں مانتے، کار ہو تو اے سی ہو، ہاں، آفس ہو تو اے سی ہو، گھر ہو تو اے سی ہو، مانتے نہیں مانتے؟ لیکن ممبر کی ثقافت، ممبر کی تہذیب، ممبر کا کلچر، وہ سب کے سب ویسے ہی تو ویسے ہی برقرار ہے۔ تو اس میں چینجنگ نہیں آنی چاہیے۔ صلوات بھیجے بھائی محمد۔ دیکھیے جو ہمارا ماحول ہوتا ہے وہی جو ذہن کہتے ہیں، ذہن سیٹ، مائنڈ سیٹ کہتے ہیں نا، جس دن مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ بڑے سے بڑا خطیب ہزاروں کے ممبر میں، ہزاروں کے مجمع میں، 10,000 کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں آرام سے گفتگو کرے گا اور ہم آرام سے سنیں گے، تو وہی ہماری مجلس کی کامیابی کا معیار بن جائے گا۔ وہاں پر جو جتنی آرام سے پڑھتا ہے، جو جتنا آرام سے بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ اتنا بڑا خطیب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس کے سب سے بڑے فالوور ہوتے ہیں۔ استاد پناہیان جائیے، نیٹ پہ جائیے، انسٹاگرام پہ اٹھائیے، 1 ملین پلس فالوور، 10 لاکھ سے زیادہ۔ کسی ہمارے اردو زبان کے خطیب کے نہیں ہیں اتنے فالوور، کسی کے 50,000، کسی کے 1 لاکھ، 10 لاکھ سے زیادہ فالوور۔ استاد ایک دوسرے اور بھی ہیں، نام ان کا زبان میں نہیں آ رہا ہے، ان کے بھی ایسے 1 ملین کے پلس فالوور۔ مجلس سنیے، آرام سے پڑھ رہے ہیں، وہی سب سے بڑے خطیب ہیں، انہیں کو سب سے بڑا مجمع ملتا ہے، وہ تو بیچارہ نہیں چل رہا ہے۔ کیسے وہ بڑا خطیب بن گیا بغیر چل رہا ہے؟ وہاں تو کوئی واہ نہیں ہوتا، پھر کیسے خطیب بن گیا؟ تو معیار وہی ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں۔ اگر معیار اچھا ہم قائم کریں گے تو ویسے ہی ہماری قوم آگے بڑھے۔ پھر وہ جو عالم ہے، وہ جو پڑھ لکھ کر آیا ہے، وہ جو علم اہل بیت حاصل کر کے آیا ہے، آپ اس کو بلانے میں کترائیں گے نہیں، کہہ کہ بھائی یہاں چلانا تھوڑی ہے، یہاں شور تھوڑی مچانا ہے، یہاں تو سننا ہے، یہاں تو دین لینا ہے۔ جو اچھے انداز سے آپ، کچھ خطیب ابھی الحمدللہ تھوڑا ماحول بن رہا ہے، کچھ خطیب ابھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے آ رہے ہیں جو اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ تو چلانا معیار نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کریے۔ بھائی شہنشاہ نقوی صاحب آئے تھے آپ کے لکھنؤ میں، وہ کتنا چلاتے ہیں آپ ہی بتائیے؟ وہ بھی تو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، تھوڑی آواز بھاری ہے مانتے ہیں، لیکن چلاتے کتنا ہے؟ آرام سے پڑھتے ہیں، نہ کوئی کسی سے نعرہ لگواتے ہیں، نہ کسی کو سند دیتے ہیں، اور فضائل اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیار وہ ہوتا ہے جو ہم قائم کرتے ہیں۔ معیار کہیں سے قائم شدہ نہیں آتا ہے، ہمارے بنایا ہوا جو معیار ہو جائے وہی بلندی کا معیار ہوتا ہے، وہی کامیابی کا معیار ہوتا ہے۔ اگر سنجیدگی سے سننا اور خطیب کتنے اچھے انداز میں اپنی بات کو ہم تک منتقل کر رہا ہے، اسی چیز کو ہم معیار بنا لیں تو وہی ہماری مجلس کی کامیابیوں کا معیار ہو جائے گا، اور وہیں پر ہم اسی کو بڑا خطیب سمجھیں گے۔ صلوات بھیجیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہمارے اس میسج کو آپ دوسروں تک بھی منتقل کریے۔ ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میسج کو دیں، اور انشاءاللہ ہمارا ماحول چینج جو ایسے ہی چینج ہوتا ہے، ایک ایک کر کے چینج ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔
کوئی بھی مشن، کوئی بھی اچھی چیز ایسی نہیں پھیلتی۔ رسول اللہ نے جب اسلام کو پھیلایا تو اپنے گھر سے شروع کیا۔ کتنے لوگ تھے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی جب آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی اقربا کو انذار کریے، اسلام کی دعوت دیجیے، تو رسول اللہ نے جب دعوت دی تو کتنے لوگ آئے؟ 40 لوگ۔ اب یہیں پہ 20-25 لوگ موجود ہیں، 10-15 اور بڑھا لیجیے۔ تو اسلام کا آغاز انہی 40 لوگ سے ہوا تھا، جو آج دنیا میں 200-250 کروڑ لوگ دنیا میں چاہنے والے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اگر ان 40 لوگ سے شروعات نہ کرتے تو آج یہ 250 کروڑ تک آبادی نہ پہنچتی۔ تو کسی چیز کو کم نہ سمجھیے، کسی مشن کو کم نہ سمجھیے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، آپ کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، آپ کے اندر حق پرستی پائی جاتی ہے، اگر آپ الہی نمائندے، الہی فکر لے کر چلنے والے ہیں، تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ ان جندنا لہم الغالبون، ہمارا لشکر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ لشکر کی کامیابی ظاہری کامیابی سے نہیں ہوتی، اس کے مقصد و مشن کی کامیابی سے ہوتی ہے۔ اسلام کو مٹانے والے دنیا میں کتنے آئے کہ جو چاہتے تھے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ جیسے رسول کے بعد یزید نے کیا چاہا؟ یہی تو چاہتا تھا۔ لعبت ہاشمی بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کیا پڑھ رہا تھا وہ دربار میں اپنے کہ ہم تو یہ جو چیزیں اسلام کے لیے نام پہ پیش کی گئی ہیں یہ تو حکومت تھی، ان کو تو حکومت چاہیے تھی، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آیا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی جبرائیل آیا۔ مذاق اڑا رہا تھا، یعنی وہ کہنا چاہتا کہ ہم جس طریقے سے تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی حکومت چاہیے تھی۔ اے بدبخت، حکومت کا کردار اور اہل بیت کے کردار میں فرق پایا جاتا ہے۔ حکومت دولت و مال کی محتاج ہوتی ہے، حکومت عیش و آشائش کی محتاج ہوتی ہے۔ اہل بیت کا کردار جا کے دیکھ لو، وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے۔ کردار بتاتا ہے کہ تم کتنے سچے ہو۔ زبان سے دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن کردار جس کی صداقت کی گواہی دے وہی سب سے بڑا سچا ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت نے اپنی صداقت کو اپنی زبان سے نہیں منوایا کہ ہم ایسے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھکا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر لوگ نہیں جانتے ہیں اور آپ ہیں تو آپ اپنے کو پہچانوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ دربار یزید میں سید سجاد نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ انا ابن مکہ تبننا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ میرے جد میں جعفر طیار ہیں، میرے جد میں جناب حمزہ ہیں، اور اپنی پوری فہرست بیان کی، کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ من عرفنی من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ اپنی تعریف کرائی۔ لیکن پہلے آپ حق پر آئیے پھر اپنی تعریف کروائیے۔ تعریف بھی مانے یعنی اپنی پہچان۔ تعریف وہ نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے کہ مولانا تعریف کروا رہے ہیں۔ تعریف کا اصل معنی ہوتا ہے پہچان کروانا۔ معرفت یعنی پہچان، عرفہ عرفان یعنی پہچان۔ تو آپ اپنی پہچان کروانے کا حق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ حق پرست ہوں تب پہچان کروائیے، آپ ہدایت پر ہوں تب پہچان کروائیے، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہوں تب پہچان کروائیے۔ باطل پر ہو کے حق کی پہچان کروانا یہ اپنے کو بھی گمراہ کرنا اور سامنے والے کو بھی گمراہ کرنا۔ صلوات بھیجے خود باطل پہ چل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جو حق پر ہے اس کو گمراہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو شیطانی کام ہے نا۔ کیسے پہچانا جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو ایک ہی معیار رہ جاتا ہے، وہ ہے کردار کا معیار۔ جہاں کردار گواہی دے اور صداقت دے رہا ہو وہاں حق کا پتہ چلتا ہے کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے۔ حسین والوں کا کردار دیکھ لو اور یزیدیوں کا کردار دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہے۔ کردار سے پتہ چلتا ہے۔ حسین والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے، ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے۔ وہ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں؟ کس لیے مہلت مانگ رہے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نہیں، اس لیے مہلت مانگ رہے ہیں کہ ہم عبادت پروردگار کر لیں، ہم تلاوت قرآن کر لیں، ہم مناجات کر لیں اپنے پروردگار سے، ہم راز و نیاز کر لیں اپنے پروردگار سے۔ آپ دیکھیے وہی حسین ابن علی ہیں، جب ہر کا لشکر آیا ہے
پانی لے کے اس سے منزل سے پہلے پانی لے لیا تو کہا تھا زیادہ پانی بھر. جب حضور کا لشکر آیا اس تپتا ہوا صحرا عراق کا اور امام حسین کو تلاش کر رہا تھا کہ ابن زیاد نے کہا تھا جہاں ملے وہیں پہ روکو وہیں پہ انہیں قتل کر دو. آیا تو دیکھا کہ گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی. امام حسین نے کہا سب کو پانی پلاؤ. قافلہ جو لے کے چل رہا ہے تپتے ہوئے صحرا میں پانی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ بھی پورا قافلہ لے کے چل رہا ہے. امام نے کہا تمام مشکینے کے دہانے کھول دو اور انہیں پلا دو. کردار گواہی دیتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. آج امام حسین کے کردار کی بلندی ہے جو پوری دنیا میں حسین حسین کہا جا رہا ہے. پوری دنیا میں 200-250 کروڑ مسلمان ہیں لیکن ہم ان کے ایک دہائی ہیں, یعنی 10% ہیں مسلمانوں کو. پوری دنیا کی بتا رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد کے ہم 10% ہیں لیکن جتنا بڑا مجمع اربعین پر حسین کے نام سے اکٹھا ہو رہا ہے. مسلمانوں میں کہیں ایسا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے؟ 20 لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے, حج میں حالت خراب ہو جاتی ہے. یہاں مرے ہوئے پڑے ہیں, وہاں مرے ہوئے پڑے ہیں, وہاں راستہ بند ہے, وہاں بھوکا پڑا ہوا ہے. وہاں یہ حسین کے معجزہ ہے کہ آج 2 کروڑ کی تعداد وہاں پہنچ رہی ہے اور ایسا استقبال ہوتا ہے, ایسی خاطرداری ہوتی ہے کہ جو جاتا ہے وہ مشتاق رہتا ہے کہ ہر سال جائے. انشاءاللہ ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو, جو گیا ہے اسے اور نصیب ہو اور جو نہیں گیا اسے بھی ہر سال نصیب ہو انشاءاللہ. عزیزوں, امام حسین نے اپنے کردار کی بنیاد پر اپنے کو منوایا اور اسلام کو بچایا ہے. اصلاح امت ایسے نہیں ہوتی, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بڑی جافشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں, تب اصلاح امت ہوتی ہیں. لوگوں کی واہ واہ آ کر لوٹ لینا منبر پہ وہ آسان ہوتا ہے لیکن اصلاح امت کے لیے بڑی زحمتیں, بڑی قربانیاں, بڑے چیزوں سے سودا کرنا پڑتا ہے, تب جا کے امت کی اصلاح ہوا کرتی ہے. امام حسین نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ کیا امام حسین کو اپنے گھر والے پر محبوب نہیں تھے؟ کیا حسین کو اپنا علی اکبر محبوب نہیں ہے؟ کیا حسین کو اپنے قاسم محبوب نہیں ہے؟ کیا حسین کو اپنے ناموس سے محبت نہیں ہے؟ حسین کو پسند ہے کہ ان کے گھر والوں کو اس طریقے سے اسیر کر کے در در پھرایا. حاضر, لیکن کیا ہوا کربلا؟ کیا ہوا کربلا میں؟ حسین کو کیسے پسند ہوگا کہ 4 سالہ سکینہ ہے اور حسین کے بعد کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی جرے چھینتا ہے, کوئی بالیاں چھینتا ہے, کوئی گرتے میں آگ لگا دیتا ہے. بیٹی ہے جو بابا کو یاد کر کر کے فریاد کرتی ہے, بابا, ارے بابا ظالم آپ کے بعد مجھے تماچے مارتے ہیں, بابا ظالم درے برساتے ہیں, بابا نصرت کو آئیے, مدد کو آئیے, اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں, جب تمام شہداء شہید ہو گئے, شہید ہونے کے بعد جب خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی اور بچے خیمے سے باہر, کسی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی, کسی پہ کوئی تازیانے برسا رہا ہے, کوئی کانوں سے درے چھین رہا ہے. ایک مرتبہ جب بچوں کی تلاش کرتے ہوئے جناب ثانیہ زہرا مقتل کی طرف بڑھتی ہیں, سکینہ نظر نہیں آتی, آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ, بیٹی سکینہ تم کہاں ہو؟ تو ایک مرتبہ ان لاشوں کی طرف جاتی ہیں جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ایک نشیب سے آواز آتی ہے, بہن زینب ذرا آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں, ایک مرتبہ جناب زینب پہنچتی ہے, دیکھا بیٹی سکینہ ہے بابا کے سر سے تن جدا لاشے پر لپٹ کے سو رہی ہے. بیٹی کو آغوش میں لیتی ہے, بیٹی سکینہ تم مقتل کی طرف کیوں آئی اور تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ جناب سکینہ کہتی ہے, پھوپھی اماں, جب ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی, میرے کرتے میں آگ لگ گئی, میں ایک مرتبہ بابا کو یاد کرتے کرتے, بابا کو پکارتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھی. اس کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی, الیہ الیہ یا سکینہ, سکینہ ادھر آ جا, تیرا بابا یہاں سو رہا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں, یہ ایک 4 سالہ بیٹی ہے,
بہت مظالم جناب سکینہ پہ ڈھائے گئے ہیں، کوفے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، ہر مقام پر ظالم تازیانے مارتے تھے، ہر مقام پر ظالم ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، ہاں عزیزوں شام کی منزل بہت سخت تھی اہل بیت کے لیے۔ جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا کون سی مصیبت آپ کے لیے سب سے سخت، کون سی مصیبت آپ کے لیے سب سے سخت گزری، تو سید سجاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے شام شام شام، کیونکہ در بازار شام، دربار شام، زندان شام، ہر مقام پر اہل بیت پر بہت ظلم ہوئے، اہل بیت کی بہت توہین ہوئی۔ ہاں عزیزوں جب جناب سکینہ اور ان کے ساتھ دوسری بیویوں کو اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تھا، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ مخدرات عصمت کی تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ زینب بنت علی ہے، یہ ام کلثوم ہے، تو یزید نے دیکھا کہ 4 سالہ سکینہ ہے، ایک رسن ہے اور 18 گلے تھے ایک رسن ہے اور 18 گلے ہیں۔ سکینہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے بچی تو اپنے پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے یزید ارے میرے ماں بہنوں کے قد اونچے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میں جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹتا ہے، کیونکہ ایک رسن میں 18 گلے ہیں، اے یزید اس لیے میں اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یزید پوچھتا ہے کہ اے بچی تو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو کیوں رکھے ہوئے ہے جبکہ باقی خواتین اپنے چہرے پہ اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے یزید میری ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا حجاب کر رکھا، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے۔ عزیزو اسی دربار یزید میں سے ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا اشارہ کرتا ہے کہ یزید مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے۔ ارے یہ سننا تھا۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ سید سجاد سے لپٹ جاتی ہیں، بھیا سید سجاد ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر کر لیا جائے گا، لیکن کیا کنیزی میں بھی ہمیں دے دیا جائے گا؟ یہ ہم نے نہیں سنا تھا۔ ارے جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، نہیں ہم کنیز الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس عیال الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار ہماری قلیل سے عبادت قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ان میں شفا عاجل کامل نصیب فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی مجلس حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں ہیں اپنی بارگاہ میں بحسن بچ قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ماتم Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.